السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ایک سال ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا اسلامی سال ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ جی ہاں، محرم کا چاند نکل چکا ہے یا نکلنے والا ہے۔ آج نہیں تو کل چاند دکھائی دے جائے گا، لیکن دوستو یہ چاند کوئی عام چاند نہیں ہے۔ یہ ان آہوں، ان آنسوؤں اور ان قربانیوں کا گواہ ہے جو اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے دی گئی ہیں۔ جہاں لوگ نیا سال شور شرابے اور غل اور بہت سے گناہوں سے مناتے ہیں، بہت سے غلط کاموں سے شروعات کرتے ہیں، وہیں پر ہم مسلمان اس نئے سال کی شروعات آہستہ اور عبادت اور توبہ سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا ہے۔ اور محرم صرف تاریخ کا نام نہیں ہے، یہ ایک درد ہے، ایک تحریک ہے، ایک سچائی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں کتنی بھی بڑی قربانی کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی مشکلات کیوں نہ ہو، کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہو، کسی ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں محرم مہینے کو اللہ کے نزدیک سب سے پوتر، سب سے صاف اور سب سے پاک مانا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم میں رکھے جانے والے روزے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ پیارے دوستو، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت اور ان کی قربانیاں اور ان کی جو اللہ کی راہ میں عبادتیں ہیں، اللہ کی راہ میں صبر ہے، وہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ محرم کو کس لیے ہم یاد کرتے ہیں؟ ہماری نظروں میں وہ کربلا کا واقعہ آ جاتا ہے۔ جب محرم کا ہم نام لیتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہیں، تو وہ کربلا کا واقعہ جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظالم کے آگے اپنا سر تو کٹا دیا، لیکن اپنا سر کو جھکایا نہیں۔ دوستو، محرم میں ہمیں صرف عبادت کا موقع نہیں ملتا ہے، بلکہ ہمیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی سننے اور سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم کے سامنے چپ رہ جانا بھی ظلم ہے، اور حق کے لیے لڑنا بھلے ہی اکیلے ہو، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کربلا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ سبق ہے، وہ ہمت ہے، وہ شہادت ہے جسے ہر مسلمان کو اپنے دل میں زندہ رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، کیا ہم نے پچھلے سال اللہ کو راضی کیا؟ ہم اپنے آپ سے سوال کیجئے، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا ہم نے پورا سال ہم نے غفلت میں گزار دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کیا؟ کیا ہمارے روزے، نماز، زبان، نظر اور دل پاک رہے؟ کیا ہم نے محبتیں نہیں بانٹی؟ کیا نفرت، غیبت اور جلن پھیلائی؟ اگر جواب آپ کا نہیں ہے تو اس نئے اسلامی سال کی شروعات توبہ سے کیجیے، اللہ کی عبادت سے کیجیے، استغفار سے کیجیے، اچھے کاموں سے کیجیے، کیونکہ اللہ وہی ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر توبہ دل اور سچے من سے کی جائے۔ پیارے دوستو، ایک بہت ہی پیارا محرم کا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ویڈیو میں ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہی ایسا ہے کہ اس پر بولنے کا بہت زیادہ من کرتا ہے، سننے کا بہت زیادہ من کرتا ہے۔ تو میں فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بتا رہا تھا، محرم کی کیا فضیلتیں ہیں
اور ہمیں اس نئے اسلامی سال میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے شروع کرنا چاہیے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی مختصر سا چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص نئے سال کی شروعات میں، یعنی چاند دیکھ کر یا چاند کے دوسرے دن یا چاند کے تیسرے دن، یعنی 10 محرم تک اور پورے محرم کے مہینے میں کسی بھی دن اگر یہ وظیفہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آنے والی جو اس پر مصیبتیں آنے والی ہیں، جو اس کی پریشانیاں آنے والی ہیں، ان کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص جس ارادے سے اس دن وظیفہ کر لے گا، چاند دیکھ کر یا چاند سے پہلے، چاند دیکھنے کے بعد یا 10 محرم سے پہلے کبھی بھی یہ وظیفہ ایک مرتبہ جس شخص نے کر لیا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% جو دعا آپ مانگیں گے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے جو آپ دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ چاہیں غربت سے نجات کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ دولت کی وجہ سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، آپ کے پاس برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے، آپ کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آج یہ وظیفہ سب کام چھوڑ کر لینا، انشاءاللہ اتنی زیادہ دولت آئے گی، اتنی زیادہ پورا سال دولت برسے گی کہ آپ کے پڑوسی آپ سے پوچھیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کی عزت کرنے لگیں گے، آپ کے یار دوست احباب آپ کے رشتہ دار جتنے بھی آپ سے ریلیٹیو ہیں آپ کے اور آپ کو جانتے ہیں، سب آپ کی عزت کریں گے، آپ کو جاننے لگیں گے اور آپ کے پاس پیسہ دیکھ کر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ کامیابی کہاں سے ملی ہے، یا آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے ختم ہوئی ہیں، ہمیں بھی اس کا کوئی راز بتا دیجئے۔ اس طرح کے وظیفے میں آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کو میں دینے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے۔ تو میں آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، آپ اطمینان سے غور سے اس وظیفے کو ایک مرتبہ سن لیجئے، اس کے بعد اس پر عمل کر لینا۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے، محرم شریف کی برکت سے آپ کی ہر جائز دعا کو پورا فرمائے گا، ہر دلی جائز تمنائیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ آپ کے بن جائیں گے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج جیسے ہی آپ چاند دیکھیں تو یہ چھوٹی سی دعا ضرور پڑھ لیجئے گا۔ بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، دعا بھی کیا ہے میں ہندی میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، صرف اور صرف ترجمہ ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اس نئے سال میں مجھے اپنے قریب کر دے، میرے دل سے نفرت، حسد اور برائیوں کو مٹا دے، اور مجھے ان لوگوں میں شمار کر جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیری عبادت کرتے ہیں، تو جن بندوں سے راضی ہے، یا اللہ مجھے ان بندوں میں شامل کر۔ پیارے دوستو، یہ دعا، یہ الفاظ آپ کو چاند دیکھنے کے بعد کبھی بھی پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ نئے سال کی شروعات اگر آپ ان لفظوں سے بھی کر دیں گے تو آپ کی پریشانیاں آدھی ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت اگر جوش میں آئی تو اللہ رب العزت کی رحمت آپ کو تمام چیزوں سے مالا مال فرما دے گا۔ پیارے دوستو، وظیفہ اب جان لیتے ہیں کرنا کیسے ہے۔ آپ کو سب سے پہلے کسی بھی ایک جگہ پر سکون کے ساتھ اکیلے ہو کر بیٹھ جائیے۔ اکیلے ہو کر، تنہا ہو کر جیسے ہی آپ بیٹھیں گے، اس کے بعد آپ کو صرف اور صرف
11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 11 مرتبہ درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ سب سے پہلے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کے یہ تینوں نام ملا کر پڑھنے ہیں، تینوں نام ملا کر پڑھنے ہیں۔ یا اللہ یا رزاق یا غنی، 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 یا اللہ یا رزاق یا غنی۔ اس طرح سے آپ کو صرف اور صرف 100 مرتبہ یہ تینوں نام ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رزاق یا غنی۔ اسی طرح سے تینوں نام آپ کو 100 مرتبہ کہنے ہیں، 100 بار کہنا ہے، 300 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو صرف اور صرف 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ بخوبی جانتے ہیں، جن بھائی بہنوں کو پتہ نہیں ہے تو وہ یہ ایک مرتبہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، آپ کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد وہی درود پاک آپ کو پڑھنی ہوگی جو آپ نے پہلے درود پاک 11 مرتبہ ابھی شروع میں پڑھی تھی۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ اور مختصر سا وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہوگا آپ کو کرنا کیا ہے، اپنے سینے پر، اپنے بدن پر، اپنے چہرے پر پھونک مارنی ہے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے، پھر اپنے چہرے پر پھیرنا ہے۔ اسی طرح سے اپنے بدن پر آپ پھونک مار لیجئے، اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے جو چیز آپ کو چاہیے، جس چیز کو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنا ہے، جو چیز آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، تمنا ہے، جو دعا ہے، اللہ رب العزت سے آپ دعا کیجئے، مانگیے، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گی۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے طفیل سے آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ آمین کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں، پتہ نہ کب کس کی آمین اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمیں بتائیں کہ ویڈیو آگے سے ہم کس ٹاپک پر لائیں، یا آپ کو کوئی کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، کیا کوئی بھی آپ کا مقصد ہے اس کے ریلیٹیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جیسی ویڈیو بنا دیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اور آپ کا کوئی بھی جواب ہے، کوئی سوال سوال و جواب آپ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس کے ذریعے سے مجھے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ تمام کے جو کمنٹس ہیں اس کا رپلائی ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی جو بھی حاجت، جو تمنا ہوگی انشاءاللہ میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن بھائی بہنوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپنی پیار دیتے ہوئے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ اپنی سپورٹ کیجئے تاکہ ہمیں اور بھی زیادہ اچھا موقع مل سکے آپ کی خدمت میں اور بھی اچھی ویڈیوز بنانے کا۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔